بہت محترم صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب، محترم شہزاد سلطان صاحب، ڈاکٹر محمد سلیم مظہر صاحب اور تمام صاحبان مسند خاص، معزز خواتین و حضرات، مجھے جو موضوع عطا کیا گیا ہے وہ شاعری کی، اس موضوع نے میرے اوپر نئی تشریحات کو کھولا ہے۔ شعر سے ایک عرصہ سے ہم تعلق ہے ہمارا، ہم نے ایک بڑا بھرا ہوا شعر کی دنیا کو دیکھا ہے، اسی لاہور کو۔ تو ایسی باتیں مجھ پر پہلے افشا نہیں ہوئی تھیں جو اس موضوع پر لکھتے ہوئے مجھ پر اپنے آپ پر یہ باتیں کھلی کہ کلچر یا ثقافت، یہ ہمارے نزدیک اور ہمارے بزرگوں کے نزدیک اس کی کیا اہمیت ہے۔ کوشش کروں گا کہ جیسے میں نے لکھا ہے ویسے میں پڑھ کے بھی آپ کو سنا سکوں، اجازت سے آپ کی۔ شاعری کو ساحری کہا گیا ہے، یعنی لفظوں کی ایسی جادوگری جو آپ کے شعور کے تینوں حصوں کو متاثر کرتی ہے اور آپ کے حافظے کا حصہ بن جاتی ہے۔ اس میں لفظ کے معانی اور صوت کے ساتھ ساتھ لفظ کا عرفان بھی موجود ہوتا ہے، مگر لفظ کا عرفان اسی پر عیاں ہوتا ہے جو صاحب نظر ہو۔ روزمرہ کی زبان میں فلسفے کے بڑے بڑے مسائل جب شعراء کے مصروں میں ڈھلتے ہیں تو عام فہم ہو جاتے ہیں، دانش و حکمت کی باتیں ضرب المثل بن جاتی ہیں، شاعر بیک وقت زبان دان بھی ہوتا ہے اور لفظوں کو نئے معانی بھی عطا کرتا ہے۔ یہی وہ منصب ہے جو باعث خطرہ ایمان بھی ہے اور باعث تقویت روح و قلب بھی ہے۔ ایک اچھا جملہ آپ کو سکھا تو سکتا ہے مگر رلا نہیں سکتا، لیکن ایک اچھا مصرع آپ کو سکھانے کے ساتھ ساتھ آپ کو رلانے کی طرف بھی لے آئے گا۔ جب دو مصرے مل کر شعر کا روپ دھارتے ہیں تو قاری کی فکر کے تصور کے پردے پر وہ مناظر روشن کرتے ہیں جو ممکن ہے اس کی روح کے حافظے میں ہوں۔ شاعری کا یہ صوفیانہ تعارف کرانا اس لیے لازمی تھا تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ایک صوفی اپنی باطنی واردات کے اظہار کے لیے شاعری کی طرف رجوع کیوں کرتا ہے۔ صوفی جانتا ہے کہ پردہ دار کی بات پردے میں کرنا لازمی ہے، سو وہ جملے کے اوپر مصرے کا حجاب ڈال دیتا ہے۔ مصرع جس میں جوگی، رانجھا، پنو، سانول اپنے اپنے معانی رکھتے ہیں، مصرع جس میں مرشد، گر یا گرو سے مراد کچھ اور ہوتا ہے، مصرع جس پر شریعت لاگو نہیں ہوتی، اس کا جواز استعارہ و تشبیہ ہے، مصرع جس میں مراد ہے اور مراد جس کا تعلق مرید سے ہے۔ یہ تمام باتیں اس سوال سے پیدا ہوئیں کہ کم و بیش تمام صوفیاء نے شاعری کیوں فرمائی جبکہ قرآن میں اس کو تقریباً ناپسند کیا گیا ہے، اور صوفی کے لیے ترک کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوتا۔ صوفی پر لازم نہیں کہ وہ شاعر ہو، البتہ شعر فہمی اس کی بنیاد میں شامل ہونی چاہیے تاکہ اگر کوئی رمز اس پر کھل جائے تو اس سے پہلے وہ رمز شناس ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ سب تصوف کے طالبان کا سب سے پہلے واسطہ ابیات شریف سے پڑتا ہے۔ ابھی چنبے کی بوٹی لگی نہیں ہوتی اور آپ کو اس کی خوشبو محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہاں تک جو معروضات میں نے پیش کی ہیں ممکن ہے آپ اس سے اختلاف کریں، مگر جب چنبے کی بوٹی حاصل کر لیں گے تو آپ پر اس مصرع میں موجود تمام راز کھل جائیں گے اور آپ میری صوفیانہ شاعری کے تعارف میں کئی باتوں سے متفق ہوں گے۔ ہم مجازی اور حقیقی شاعری کے نام سے شعر کو الگ نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ نام مریدین کے دیے ہوئے یا ناقدین نے ان پیمانوں کو اپنایا تھا۔ چونکہ کسی صوفی نے شاعری کے بارے میں تنقیدی مضامین نہیں لکھے، اس لیے وہ اس معاملے پر بات ہی نہیں کر سکا، یا اس نے بات کرنا ہی نہیں چاہی، کیونکہ وہ خود چاہتا ہے ہر کوئی اپنی عقل یا اپنے مقام کے مطابق اس کے شعر سے فیض حاصل کر سکے۔ صاحب طلب آئے تو صحیح، بھلے عشق مجاز کا طالب ہو، فیض اسے حقیقت کا ہی ملے گا۔
شاعری علم سے ماورا فکر کتابوں سے نکل کر سوچتی ہے۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاعری حیرت سے پیدا ہوتی ہے، ایسی حیرت جس سے حظ اٹھایا جاتا ہے، ایسی حیرت جس میں 7 رنگ ایک ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ شاعری ڈراتی نہیں بلکہ ملاتی ہے اور محبوب کے پاس بٹھاتی ہے۔ شاعری آپ کو پروانے کی زبان سمجھا دیتی ہے اور بلبل کے جذبات سے آگاہ کر دیتی ہے۔ شاعری میں پھول اور آگ کے رنگ ملائے جا سکتے ہیں، حتیٰ کہ حروف مقطعات کے معنی بھی بتائے جا سکتے ہیں۔ شاعری میں برتے گئے حروف تہجی آپ کو تہجد گزار بنا دیتے ہیں۔ یہاں الف اللہ ہے اور بے بسم اللہ۔ اب آپ ہی بتائیے، کیا ایسا قاعدہ کسی مکتب میں پایا جاتا ہے؟ صوفیہ کے ہاں ثقافت یا کلچر کے معنی وہ نہیں جن سے ایک عالم کو واسطہ پڑتا ہے۔ عالم ثقافت کے ظاہر کو سمجھتا ہے، جبکہ صوفی ثقافت کے باطن سے تشبیہات نکالتا ہے اور ثقافت کا حصہ بن کر اسے پاک کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک نئی ثقافت جنم لیتی ہے جو دکھائی تو ویسے ہی دیتی ہے جیسی وہ تھی، مگر اس کے مقاصد اور نیتیں بدل جاتی ہیں۔ وہ چرخے پر بات کرتے ہوئے چرخہ کاٹنے والی کو یہ سمجھا دیتا ہے کہ دنیا گول ہے، اور چرخہ گھو گھو نہیں کر رہا بلکہ ہو ہو کر رہا ہے۔ صوفی کے مصرے ضرب المثل بن کر روز مرہ کی گفتگو کا حصہ بن جاتے ہیں۔ یہ معاملہ ان صوفیاء کی شاعری میں زیادہ دیکھا جا سکتا ہے جن کو صاحب ارشاد کا رتبہ یا صاحب تربیت ہونے کا فریضہ سونپا گیا ہو۔ میں بالخصوص کلام حضرت مولانا روم اور حضرت سلطان باہو کی بات کروں گا، جن کے فیض سے علامہ اقبال جیسی شخصیت نے اپنی شعری کائنات بسائی۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ مولانا روم اور حضرت سلطان باہو کی شاعری میں ثقافت کا رنگ نمایاں بلکہ غالب ہے، جبکہ اقبال کے ہاں ثقافتی مضامین کم دکھائی دیتے ہیں۔ وہ تشبیہات سے زیادہ تلمیحات کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ثقافت کو عام طور پر صرف ناچ گانا سے ہی تشبیہ دی جاتی ہے یا ناچ گانے تک ہی محدود سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہ محبت اور نفرت کے اظہار میں بھی پائی جاتی ہے۔ کلچر کا تعلق خطے کی آب و ہوا سے ہے۔ آب و ہوا ہی لباس ڈیزائن کرتی ہے اور زبان کی سختی یا نرمی طے کرتی ہے۔ آب و ہوا سے خمسہ تک کو متاثر کرتی ہے اور ہمارے مزاج کا حصہ بن جاتی ہے۔ ثقافت درختوں کی چھاؤں میں ترتیب پاتی ہے، غاروں سے نکل کر عمارتوں کے نقشے بناتی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ لینڈسکیپ سے روایات جنم لیتی ہیں، رسم و رواج پیدا ہوتے ہیں جنہیں ہم ثقافت کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ اس مصرے کو دیکھیے، جس گت اتے سونا راضی ہوندا وہ گت سکھیندا ہو۔ یہ مصرع یوں بھی ہو سکتا تھا، جس گل اتے سونا راضی ہوندا وہ گل سکھیندا ہو، مگر خاص طور پر گت یعنی تال کا ذکر کیا گیا۔ جب تک کلچر کا مشاہدہ نہ کیا جائے تب تک آپ اس گت لفظ سے آشنا نہیں ہو سکتے۔ یہ مصرع سمجھا ہی نہیں جا سکتا کہ ڈھول ہر ثقافت کا حصہ نہیں ہے، بالخصوص اس کا تعلق ہند اور پنجاب سے ہے۔ اور حضرت سلطان باہو کو اگر ہم دیکھیں تو جو جھنگ میں آپ نے اپنی نگری بسائی ہے، یہ بھی ایک کلچرل لائن ہے جو کہ اپر پنجاب اور لوور پنجاب کے درمیان ہوتی ہے۔ کلچرل لائن کو اس طرح ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ جھنگ تک ہم جھمر لفظ استعمال کرتے ہیں اور جھنگ سے آگے بھنگڑا یا گدھا اس قسم کے لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مصرع دیکھیے کہ تندور میں روٹیاں پکانا ہماری ثقافت کا حصہ ہے، جبکہ روٹی عام طور پر توے پر پکائی جاتی ہے۔ اور حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں، رات ڈیہاں ڈیوے تا تک تکھیرے نت کرے اگوہاں سوہاں ہو۔ اسے یوں بھی کہا جا سکتا تھا کہ رات ڈیہاں دیوے سبق ہزاراں نت کرے اگوہاں سوہاں ہو، مگر خاص طور پر لفظ تا جو کہ تنور سے منسلک ہے، تنور کو گرم کرنے کی ایک اصطلاح ہے، اس کو استعمال کیا گیا ہے جو کہ سراسر ہماری کلچرل اصطلاح ہے۔ ثقافت ایک ایسی سچائی ہے جو مذاہب سے بھی قدیم ہے۔ اسلامی فاتحین نے جہاں جہاں اپنی حکومتیں قائم کیں، وہاں کے کلچر کے مطابق خود کو ڈھالا، نہ کہ اس
قوم پر کوئی غیر مانوس کلچر لاگو کیا۔ سرکہ سے اچار تک، صحن سے بازار تک، ہر ترتیب کلچر کے ذیل میں آتی ہے۔ حضرت سلطان بہو کی شعری فضا یہ ہے کہ وہ لینڈسکیپ میں رہتے ہوئے عام شخص کے مشاہدے میں آنے والی چیزوں کو مثال بناتے ہیں۔ وہ اگر سیرہ معنی کی بات کرتے ہیں تو فقر کی راہ میں آنے والی مصیبتوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، اور اس فاقہ کش کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں جس میں روٹی بھی گندم ہے اور سالن بھی گندم۔ ثقافت کی اہمیت کو دراصل سمجھا ہی صوفیہ نے ہے، بالخصوص مسلمان صوفی جس کا وجدان شریعت مطہرہ کی تربیت یافتہ ہوتا ہے، جس کی روح عالم ہویت کی مستی اور فطرت کی ترتیب کو سمجھتی ہے۔ اگر ہم ہند کی تاریخ دیکھیں تو یہاں بے شمار فاتحین نے اپنی حکومتیں قائم کی ہیں جو یہاں کی فطرت سے مطابقت نہ کر سکے، لیکن جب مسلمان فاتحین آئے تو یہاں کی ثقافت میں رچ بس گئے۔ اسلام کی پاکیزگی نے روایتوں کو پاک کیا اور ثقافت پر اپنے رنگ چڑھا دیے۔ ہولی کا تہوار جب رنگ بنا تو آپ اور میں سب نے کہا آج رنگ ہے ریماں، رنگ ہے ریماں۔ بہت شکریہ۔